جن جن سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ سرکار علامہ محسن رضا کاظمی صاحب سے ممبر ہو رہے ہیں اور آپ کو ایک بہت بڑے کتاب سے مستفید فرما رہے ہیں۔ آپ جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے، امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں اور قبلہ کے ایک بہت بڑے کتاب سے مستفید ہوں۔ قبل اس کے کہ سرکار علامہ ممبر ہوں، یہ دو اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ 16 رجب الرجب بامقام امام بارگاہ موسیٰ کاظم ڈھوک سردار نزد چک ملوک صبح 9 بجے ایک سالانہ مجلس اعظام منعقد ہو رہی ہے، جس سے خطاب فرما رہے ہیں سید منظور حسین شاہ صاحب کوٹ کردو، سید عمران حیدر کاظمی بورے والا، ناہید عباس ایجاد، سید علی نقی نقوی کان گجرات اور سرکار علامہ محسن رضا کاظمی صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ 16 رجب بامقام امام بارگاہ موسیٰ کاظم ڈھوک سردار چک ملوک۔ 27 رجب بعد از نماز ظہرین مقامی امام بارگاہ جبیر پور میں ایک مجلس اعظام منعقد ہو رہی ہے، جس سے خطاب فرما رہے ہیں آقا سید مظہر علی شیرازی ہاتھیمنٹ، جناب سید مختار حسین خان گجرات، جناب سبتیر برادر ملک جناب عمران خادم بیوی اور اس کے علاوہ اور بھی علماء و ذاکرین ہیں جو اس مجلس پاک سے خطاب فرما رہے ہیں۔ 27 رجب بعد از نماز ظہرین مقامی امام بارگاہ جبیر پور انشاءاللہ۔ میرے اگلے مقرر جس علمی شخصیت کے مالک ہیں، کم سے کم میں تو ان کا تعارف کرانے سے قاصر ہوں، پھر بھی اپنی کم علمی اور کم ذہنی کے باوجود انتہائی قدمت الفاظ میں ممبر ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ شہنشاہ کشت نینوا کے اس ممبر پاک پر اب جلوہ افروز ہو رہے ہیں ایک نہایت ہی باعمل شخصیت، ذاکری افق کے بدر منیر، جنہوں نے روشن ہوتے ہی اپنی ولایت کی لبریز کی کرنوں سے مومنین کو اذان قلوب پر وارثان ارض و سما کی معطب کے انمٹ نقوش کندہ فرمائے ہیں۔ لبستان فاطمیہ کے باوصف اور باقدار معلم، بزم ذکر حسین کی روشن تنظیم، آذان علی ولی اللہ کے بے خطر موزن، خون حسین کے وارث و منتقم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے باعمل اور باقدار سپاہی، سرکار علامہ مخدوم زادہ سید محسن رضا کاظمی صاحب آپ سیالکوٹ، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ رونق افروز ممبر ہو کر اپنے آباء و اجداد کی تمجید کرتے ہوئے اس بے دلیل نماز عشق کا اگلا سجدہ ادا فرمائیں۔ قبلہ کی امن کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أم الغدير، فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم، حبيبنا وحبيب قلوبنا، شفيع ذنوبنا، طبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومبصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین، اما بعد فقد
قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فاتنی صلوات. اگر زحمت نہ سمجھیں تعداد کافی ہے جن جن کے دلوں میں مودت فاطمی کا سمندر چھلک رہا ہے، چھلکتی ہوئی صلوات کی تلاوت کر رہی ہے. زمین کے مٹی کے چھوٹے سے بنے گھر کے فرش پہ بیٹھ کے جو بی بی عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں. مجالس کی زینت چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے اور اب تو وقت آ چکا ہے کہ میں بھی چکوال کے مزاج سے آشنا ہو چکا ہوں. یہ جملہ میں نے صرف داد سمیٹنے کے لیے نہیں کہا کہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں. اس کے پیچھے روایتیں ہیں. روایت بھائی کی کتاب میں نہ ہو تو میں ذمہ دار. اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا؟ ممبر میرا ہے، حوالہ بھائیوں کی کتاب سے دے رہا ہوں. لوگوں نے اتحاد کا معنی سمجھا ہی نہیں. لوگ یہ سمجھے اتحاد بین المسلمین کا مطلب یہ ہے بس اپنے عقیدے چھپاتے رہو، جو جیسا کہیں مانتے رہو. اسے اتحاد نہیں کہتے. اتحاد میں اگر باقی سقیفہ پڑھتے ہیں تم غدیر کیوں نہیں پڑھتے؟ اتحاد اپنی جگہ ہے، اتحاد اپنی جگہ ہے، مگر اتحاد کا مطلب عقیدہ بیچنا نہیں ہوتا، عقیدہ بیان کرنا ہوتا ہے. اتحاد کے قائل ہیں مگر ہم بطول کی صداقت بھی پڑھتے ہیں، علی کی ولایت بھی پڑھتے ہیں. اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا؟ بھائی کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں. میرا لاکھوں سلام ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا بے بی بی روایت کرتی ہیں ایک دن میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں. کہتی ہیں بی بی کے جملے پڑھ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کون خریدار بیٹھا ہے، کون یہاں سے دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. بی بی روایت کرتی ہے میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں. چلتی چلتی جیسے ہی صحن تطہیر میں داخل ہوئی میں نے کیا دیکھا؟ بطول کے گھر کے صحن میں جھولا ہے، جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں. کہتے ہیں چند قدم میں آگے گئی کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں. 2 قدم آگے دیکھا ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں. اضطراب کے تیور لیتے لیتے میں حجرہ سیدہ میں داخل ہوئی. کیا دیکھا؟ بطول اپنے بستر میں سوئی ہوئی ہے، بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں. کہتے ہیں یہی اضطراب کے تیور لیتے لیتے میں بسن پیغمبر میں حاضر ہوئی. جیسے ہی نگاہ پیغمبر نے حرم پیغمبر کو بسن پیغمبر میں آتے دیکھا ام سلمہ کے چہرے پہ ششتر و حیرانی کے آثار دیکھے. دیکھ کے فرمایا ام سلمہ کہیں میری بیٹی فاطمہ کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ زندہ باد زندہ باد، کہیں کہیں فاطمہ کے گھر سے تو نہیں آ رہی. کہنے لگی جی یا رسول اللہ مگر حیران ہوں چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آ رہا، ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا نظر نہیں آ رہا، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا نظر نہیں آ رہا. وہیں سے دھلی ہوئی زبان بولنے لگی اور فرمایا گھبراتی کیوں ہو؟ یہ کسی عام عورت کا گھر تھوڑی تھا، یہ فاطمہ کا گھر ہے. یہاں بطول کام نہیں کرتی، عرش کے ملائکہ کام کرتے ہیں. عرش کے مل کے توجہ ہے. میں نے موضوع سخن قرار دیا سورہ کوثر کی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 3 ہے. سب سے چھوٹا، فضیلت میں سب سے بڑا.
لفظ ضائع ہو گیا. ہے سب سے چھوٹا, فضیلت میں سب سے بڑا. ممکن ہے کوئی جماعت ہے مولانا یہ کیا کہہ دیا, حالانکہ سورہ بقرہ اتنا لمبا ہے. وہ افضل نہیں, یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبے ہوتے ہیں وہ افضل بھی ہوتے ہیں؟ بھائی بسم اللہ آگے آ جائے گا. میں سورہ کوثر وہ کہ چھوٹا ہے, سورہ بقرہ وہ کہ لمبا ہے, لیکن یاد رکھنا بقرہ کو بھی زندگی ملی تو صدقہ کوثر کا ہے. سارا قرآن جس کے وجود کے صدقے میں آج زندہ ہے اسے کوثر کہا جاتا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. انا اعطینا, بظاہر چھوٹا سورہ, مگر آپ توجہ فرمائیے ایک سورہ میں اللہ نے 5 مرتبہ محمد کو پکارا. اعطینا کا, تجھے عطا کی. ایک فصلی, تو نماز پڑھ. 2 لے ربی کا, اپنے رب کی. 3 ونحر, تو قربانی دے. 4 شانی آقا تیرا دشمن. ایک کوثر میں 5 محمد ایسے تھے جیسے ایک چادر میں 5 آئے. کون جانے کہ کوثر کیا ہے؟ حیدری. وہی منظر تھا, ایک کوثر میں 5 محمد. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اچھا اللہ کتنے ہیں؟ پیچھے والے چپ ہیں. ایک. حق تو یہ بنتا تھا میرا اللہ میں تیرے پیاروں کے گھر کا بھکاری, تو یہاں فرماتا اعطیتوکل کوثر, میں نے تجھے کوثر دی. تو کہتا ہے ہم نے کوثر دی. آپ سب کی دعائیں میرے شامل حال رہیں تو سفر عشق کرتے رہیں گے. ہم نے, اللہ ہے کہ یہ عام رائٹر کی کتاب تھوڑی تھی کہ غلطی سے ہم لکھ دیا. یہ اس کا کلام ہے جو علی کا بھی اللہ ہے. صاحب نہج البلاغہ کے بھی خالق کا کلام ہے, تو غلطیاں تو ہو نہیں سکتی. اچھا پورے قرآن میں کبھی اپنے لیے میں کہا, کبھی ہم کہا. میں نے محرم میں آپ کو علی سنایا تھا قرآن سے, آج فاطمہ سنانا ہے قرآن سے. کبھی میں کبھی ہم. جب میں کہتا ہے تو اپنی طرف نسبت, جب ہم کہتا ہے تو اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرتا ہے, چیلنج کرتا ہے. جیسے قرآن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو محمد کا اپنا کلام ہے, خالق کے پاس ہے. خبردار, انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے نازل کیا. ہمت ہے تو اس جیسا فاتو بصورت من مثلہ, اس جیسا کوئی صورت ہی لے کر آؤ. نہیں, ہم نے. جب ہم کہتا ہے تو تکبر. اب سنو, ابراہیم کو جب اللہ نے امام بنایا تب فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, میں بنا رہا ہوں. ایک ہم پڑھ دوں سورہ قصص آیت نمبر 5, بچے نوٹ کریں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ ہے کہ جن لوگوں پر زمین میں ظلم کیا گیا ہم انہیں امام بھی بنائیں گے, ہم انہیں وارث بھی بنائیں گے. جملہ کہہ دوں, تم سے ایک علی وارث برداشت نہیں ہوتا, اللہ نے ہمیں 14 وارث عطا کر دیے. اللہ نے وارث عطا. اچھا ہماری ضد میں لوگوں نے بڑے بڑے کام شروع کیے. میرے جوان نے گھر کے مین گیٹ میں لکھا تھا میں نوکر غازی کا. لوگوں نے ہماری ضد میں کیری ڈبوں کے پیچھے لکھ دیا میں نوکر. بھائی ہمیں کوئی قلعہ نہیں, کوئی اعتراض نہیں, خدا کی قسم. باوضو ہوں, نماز پڑھ کے آیا ہوں, ابھی نماز پڑھ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا. ہمیں کوئی اعتراض
اعتراض نہیں آپ کی نوکری پہ، ہر بندہ اگر نوکری کی تلاش میں ہے نا، چونکہ بھائی بھائی ہیں برادرانہ مشورہ ہی دے سکتا ہوں، نوکری کرنی ہی ہے تو نوکروں کی نہ کرو، اس کی نوکری کر جو یہاں بھی سردار ہے وہاں بھی سردار ہے۔ نوکری ہی کرنی ہے، یہ ضد شروع کر دی۔ میں نوکر غازی تھا، میں نوکر، اچھا ہمارے جوان نے لکھا تھا علی وارث، اور اس کی ضد میں لکھا گیا اللہ وارث۔ میں اللہ وارث کا منکر نہیں مگر ضد کا منکر ہوں۔ میں آپ کو ضد سکھاتا ہوں، ہمارے جوان نے لکھا تھا یا علی مدد، ضد میں لکھا گیا صرف یا اللہ مدد۔ صرف آپ نے دیکھا لکھا ہوا یا اللہ مدد زبر صرف اسپیشل لکھا ہوتا ہے، یہ صرف بتاتا ہے تو اللہ کی محبت میں نہیں جملہ کہہ رہا، تو ہماری ضد میں کہہ رہا ہے۔ تو یا علی مدد کی ضد میں صرف یا اللہ مدد لے کر آیا، تو علی وارث کی ضد میں اللہ وارث جاہلو، تمہیں بھی علی کے مقابلے میں اپنے پاس کوئی بندہ ہی نظر نہیں آیا؟ تم اللہ کو لے آئے، ہم نے علی وارث کہا، تم نے اللہ وارث کہا، ہم نے یا علی مدد کہا، تم نے ضد میں یا اللہ مدد کہا۔ ارے ہم اس میں لعنت کرتے ہیں جو علی اور اللہ کے مقابلے کروائے، چکوال کا عظیم اجمائے، جملہ ضائع ہو گیا، مجھے آخری سفر تک دکھ ہوگا۔ ارے ہم اس میں لعنت کرتے ہیں جو علی کو اللہ کہے، اور اس میں ڈبل لعنت کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے، کیونکہ ہم علی اللہ والے میں بھی لعنت کرتے ہیں، ہم مقصر میں بھی لعنت کرتے ہیں، ہم علی اللہ والے نہیں، ہم علی ولی اللہ والے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں ہیں، لیکن یا اللہ مدد تک پہنچنے کے وسیلے کو یا علی مدد کہتے ہیں۔ اللہ بھی نہیں ملتا، علی نے خطیب ممبر صدوری نے مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا مجھے پہچانو، انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جہاں سے اللہ ملا کرتا ہے۔ وہ علی چھوڑ کے خدا کے در میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا، ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم وارث بنائیں گے۔ اگر بچوں آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ علی وارث کا نعرہ کہاں سے نکالا ہے، کہنا قرآن سے۔ سورہ قصص آیت نمبر 5، تمہارا علی بھی وارث ہے، حسن بھی وارث ہے، حسین بھی وارث ہے، سجاد بھی وارث ہے، سر جھکا کے وہ چلے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ آج غیبت کے پردے میں وارث ہے تو آج ہم ہیں، ہمارے وارث ہو۔ جب ابراہیم کو امام بنایا فرمایا میں بنا رہا ہوں، علی کو بنایا ہم بنا رہے ہیں، قرآن بھی بھیجا تو فرمایا ہم نے نازل کیا، علی کو امام بنایا تو فرمایا ہم نے امام بنایا۔ پتا چلا تم دنیا میں کسی کے مقابلے میں کچھ بھی لے آؤ لا سکتے ہو، نہ قرآن جیسی کوئی کتاب لاؤ گے، نہ علی جیسا کوئی پیر لاؤ گے۔ چیلنج ہے کبریا کا، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ چیلنج ہے اے حبیب، یہ جن کے بیٹے ہیں یہ مر جائیں گے، تجھے بیٹی دے رہا ہوں، قیامت تک کچھ رہے نہ رہے تیری اولاد کل بھی زندہ تھی اب بھی زندہ۔ دشمنوں کی جانب سے ملے جانے والے تانوں کے جواب کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ ہر شے برداشت کر سکتا ہے، حبیب پہ دیے جانے والے تانے برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر دل ہو تھوڑا قرآن سنا دوں آپ کو۔ لوگ تانے دیتے تھے، خدا جواب دیتا تھا۔ ایک دفعہ تانا دینے والوں نے تانا دیتے کہا لستا مرسلات رسول نہیں ہے، فوراً کتاب خدا بول اٹھی انک لمن المرسلین، ہم نے تجھے رسول بنایا ہے۔ دشمن نے تانا دیتے کہا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا۔ دشمن نے تانا دیتے کہا یہ شاعر مجنون، یہ شاعری کرتا ہے۔
قرآن نے فوراً کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي لہ، تیرے رب نے تجھے شعروں کی تعلیم تو نہیں دی. دشمن تانا دینے کا قالوا ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی چلتا ہے. فوراً کتاب خدا کو روٹی ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. ابھی نہ قبل تو سے پہلے جتنے رسول ہیں سارے کھانا کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے. بڑی دکھ ہوگا جس بندے میں اس جملے میں بندہ خاموش رہا. اسی طرح تانا دینے والوں نے ایک دفعہ تانا دینے کہا اے محمد اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے تھے نا واپس لے لیے، اب تیرے بیٹے نہیں، تیری نسل نہیں، تیری نسل نہیں، تیرا مشن نہیں، تیرا مشن نہیں، تیرا اسلام نہیں. خیر کردگار کو چلا رہا. حبیب نہ گھبرا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے. اللہ کا وعدہ، اللہ کا چیلنج. اچھا ہم نے فاطمہ عطا کی ہے. ایک ہوتی ہے عطا، کون ہوتی سردی نہیں ہاتھ کھولتے بیٹھے. ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا. میں نے گھر میں مزدور لگایا بھائی صبح سے لے کے شام تک تو میرے گھر مزدوری کرے گا، رات کو میں تجھے 1000 روپیہ دوں گا. سارا دن اس نے مزدوری کی، میں شام کو حسب وعدہ 1000 دے دیا. اب میں یہ امید نہ رکھوں کہ جہاں چلوں گا یہ جھک جھک کے سلام کرے گا. بھائی 1000 دیا ہے، اس نے بھی تو کام کیا ہے نا. بھائی میں یہ توقع نہ رکھوں کہ جس محفل میں یہ بیٹھا ہو میں وہاں جاؤں تو یہ اٹھ کے میرا احترام کرے. بھائی جزا ہے، جزا ہے، اس میں احترام بنتا نہیں، میرا احسان اس پہ بنتا نہیں. لیکن بات ہوئی تھی 1000 کی، شام کو میں نے خوشی سے 2000 دے دیا. یہ جزا نہیں، یہ عطا ہے. اب جہاں جاؤں گا اٹھ کے احترام کرے گا، جھک کے احترام کرے گا. 6666 آیتیں جب بھی آئیں، دیس میں آئیں یا پردیس میں آئیں، سفر میں آئیں، حضر میں آئیں، ممبر پہ آئیں، بستر میں آئیں، محراب میں آئیں، مسجد میں آئیں، نبی ایک آیت کے آنے میں بھی کھڑا نہیں ہوا. فاطمہ جب بھی آتی محمد کھڑا ہو جاتا. وہ عطا تھی، یہ جزا. اگر آپ کا دل ہو تو میں سفر مکمل کروں. ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک. بس اس کا نتیجہ یہ ہے آپ پہ واجب ہے کہ نماز پڑھیں. مجھے بتاؤ کہ حضور اس آیت کے آنے سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. اچھا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، نقی بھائی مجھے بولے مولانا مجلس پڑھیں. بھائی پڑھ تو رہا ہوں، ایک کام ہو رہا ہے اور پھر کہنا کہ کرو، یہ نعوذ باللہ کلام لغو ہو جائے گا. قرآن تو لغویات کی کتاب نہیں. اللہ نے فرمایا فاصل، بس آپ پہ واجب ہے کہ نماز پڑھو. نماز پنجگانہ بھی پڑھتے تھے، نماز شب بھی پڑھتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، مستحب بھی پڑھتے، ساری سنتیں پڑھتے. کبھی کہہ رہا تھا تھوڑا کھڑا ہوا کر، اتنی دیر تیری نمازیں نہ پڑھا کر، پاؤں میں فرما جاتے ہیں. بدول دے کے خود کہہ رہا ہے اب پڑھ، کیونکہ میں نے تجھے فاطمہ دے دی ہے. اچھا اب مجھے بتائیے نبی نے، اب ایک فا ہے، فا صلی، صلی کا مطلب ہے تو نماز پڑھ. یہ درمیان میں جو فا ہے نا، فا یہ جزائیہ، یہ نتیجہ ہے کہ پہلا کام جو فا سے پہلے تھا وہ ہو گیا میری طرف سے، اب فا کے بعد جو عمل ہے وہ آپ پہ کرنا واجب ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آپ کو مل جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک، لشکر در لشکر آپ کے دین میں آ گئے. فا سب پہ، بس آپ پہ واجب ہے کہ تسبیح پڑھے. فا جہاں آ جائے بعد والا عمل واجب ہو جاتا ہے. اب دیکھوں میں کون بندہ بیٹھا ہے اور کون واقعہ نماز عشق میں میرے ساتھ ہم سفر ہے. جب فا آئے، فا دلیل ہے، فا سے پہلا جملہ اگر مکمل ہو جائے تو فا کے بعد والا کام واجب ہو جاتا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. فا سب پہ پادانوں کے منبر پہ یہی تو فرمایا تھا من کنت مولا فا ھذا علی مولا، جس نے
ویسا نعرہ نہیں, مجھے چکوالی نعرہ چاہیے, مل کے حیدری. میرا بہت پرانا جملہ ہے, اس لیے بھی میں نے کہا تھا, آج پھر تکرار کر دیتا ہوں, جب نعرہ حیدری لگاتے ہو تو شرم نہ کیا کرو, دائیں بھائی نہ دیکھا کرو. علی کا نام لینے سے وہ گھبرائے جسے شرمندگی ہو. شکر کیا کرو تمہیں وہ نعرہ خدا نے دیا جو کسی موڑ پہ تمہیں شرمندہ نہیں کرے گا. ہم نے تجھے کوثر عطا کی, ہم نے. اچھا ایک لمحے کے لیے ذرا میری بات سنیے. ہمارے ہاں یہ مستعمل ہے, استعمال ہوتی ہے ایک چیز کہ ہم نے اگر کسی کا تعارف کروانا ہو تو اس موصوف کے غیر سے کرواتے ہیں. مثلا میں کہوں یہ بچہ کون ہے, آپ کہیں گے فلاں صاحب کا بیٹا ہے, فلاں کا بھتیجا ہے. یہ دلیل ہے کہ اس کا اپنا کوئی تعارف نہیں. عموماً ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں, مجلس پڑھنے آئے, کھانے میں بیٹھے تھے, جوان کو ہم نے دیکھا پہلی مرتبہ اور ہم نے پوچھا صاحب آپ کا تعارف, کہنے لگے قبلہ یہ جو جلسے کا پانی ہے یہ میرا چچا ہے, وہ جو انسپیکٹر ہے وہ میرا بابا ہے. بھائی میں نے یہ تھوڑی پوچھا کہ وہ آپ کا کیا لگتا ہے, میں نے پوچھا آپ کون ہیں. وہ بھی کوئی زندگی جس میں بندے کی اپنی پہچان نہ ہو. لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ فاطمہ کون ہے. یہاں کوئی وکیل بیٹھا ہو, کوئی جج بیٹھا ہو, میں پوچھوں یہ کون ہے. اب اگر آپ کہیں کہ کسی کا بیٹا ہے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے. جب اس کا اپنا تعارف ہے تو بتائیں نا یہ وکیل ہے, بتائیں نا یہ جج ہے. دنیا نے جب سیدہ کا تعارف کروایا تو کہا یہ نبی کی بیٹی ہے, یہ علی کی زوجہ ہے, یہ حسنین کی. ارے یہی تو فرق ہے مخلوق میں اور خالق میں. جب اللہ تعارف کرواتا ہے وہ یہ نہیں کہتا محمد کی بیٹی ہے, وہ کہتے ہیں ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. ہم فاطمہ کا تعارف محمد کے ذریعے کرواتے ہیں, اللہ محمد کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کرواتا ہے. یاد رکھنا یہ فاطمہ کے بچوں کا صدقہ ہے. مریم کا قدر عمران ہے, در زہرا کا قدر محبوب خدا. مریم کا معزز شوہر نہ تھا, زہرا کو شرف حیدر کا ملا. تاریخ نے ام مریم کے احسان کا کب ہے ذکر کیا. کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا. قرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا, زہرا کے مصر کے قدموں میں مریم کے مصر کا سر ہوگا. سمجھا ہی نہیں مقام فاطمہ کیا ہے. چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے, آقا نے فرمایا میری جدہ زہرا ہے. یار میں آقا کا فرمان نحن حجج اللہ علیکم و جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں, ہماری دادی ہم پر حجت ہے. نہیں آپ نے اس حدیث کا لطف نہیں لیا. میں سمجھاتا ہوں کہ یہ حجت کہتے کس کو ہیں. حجت کی تعریف کیا ہے؟ الحجت ما ينزل من اللہ علی ایدیہم وما یعرض من الناس فعلی ایدیہم. اللہ کی طرف سے جو بندوں تک آتا ہے صدقہ حجت کا ہے. بندوں سے جو کبریا تک جاتا ہے صدقہ حجت کا ہے. اللہ تمہیں روٹی دے, اناج دے, گندم دے, چاول دے, اگر دے رہا ہے تو یہ حجت کی محبت میں. تم یہاں سے نمازیں دو, روزے دو, حج دو, خدا کی قسم منہ پہ مار دیے جائیں اگر دل میں محبت حجت نہ ہوگی. اب اور معبود کے درمیان وسیلے کو حجت کہا جاتا ہے.
بعد کھولنی پڑے گی. یہ لائٹ آن ہے, یہ کس سے چل رہی ہے؟ بجلی سے. بجلی کہاں سے آتی ہے؟ بجلی گھر سے. ایسا ہی ہے, آپ اس بلب کی تار لیجیے اور جا کے ڈائریکٹ بجلی گھر میں لگائیے, کیا یہ بلب چلے گا؟ کیوں؟ چلتا بھی بجلی سے ہے. ہاں, اس کا اتنا ظرف نہیں جتنی وہاں سے آ رہی ہے. پھر آپ کریں گے کیا؟ اس کے اور اس کے درمیان ٹرانسفارمر لگا دیں گے جو وہاں سے ڈائریکٹ لے گا, پھر آگے جس کا جتنا ظرف ہوگا اسے دے دے گا. اللہ ہے کمال مطلق, ہر کمال ہمیں دینا چاہتا تھا, ہم اتنا ظرف نہیں رکھتے تھے. اللہ نے تمام کمال ایک گھر میں نچوڑ کے رکھ دیے. اب جسے علم چاہیے, عزت چاہیے, شرافت چاہیے, فضیلت چاہیے, صداقت چاہیے, نجابت چاہیے, کرامت چاہیے, شہادت چاہیے, سعادت چاہیے, رسالت چاہیے, نبوت چاہیے, ہدایت چاہیے, اسے چاہیے در بدر نہ جائے, بطول کے گھر پہ آ جائے. ہر کمال یہاں پایا جاتا ہے. جس کو بابا کی زیارت و مصلی پر, آنکھ کھولے تو تلاوت و مصلی پر, اس کی عظمت کو کیا جانے انسان اور فرشتے, جس کی یہ بچوں کی آمد و مصلی پر ناز آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کمال کمال. عزت کی رسم سیدہ کے گھر سے چلی ہے. عزت کی رسم سیدہ کے گھر سے چلی ہے. عصمت بھی طہارت بھی اسی گھر میں پلی ہے. جرت بھی, شجاعت بھی, صداقت اسی گھر سے. دنیا کو نبوت بھی, امامت بھی ملی ہے. کوئی شخص اب میں نے کیا جملہ کہا تھا؟ حجت. آپ اور معبود کے درمیان وسیلے کا نام. ساری کائنات کو جو ملا 12 کے صدقے میں, جو 12 کو ملا زہرا کے صدقے میں. یہ ہے حجت, یہ ہے حجت. کون جانے جناب سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ باوازِ بلند صلوات. بی بی عائشہ سے کسی نے کہا تھا ہمیں بنت پیغمبر کی فضیلت سناؤ. بی بی نے یہ نہیں آگے سے فرمایا کون سی بنت پیغمبر, جانتی تھی ایک ہی ہے. فرمانے لگی ہے کہ اللہ نے مجھے وہ زبان ہی نہیں دی جس سے میں فضائل زہرا بیان کر سکوں. عورتوں نے اصرار کیا چلے زیادہ نہیں تو فضائل بطول کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہی دے دو. اب اس نے کیا کہا, اس کی فضیلت میں کیا بتاؤں. سلت الظہر, ابھی ظہر پڑی, ثم ولدت الحسن, پھر حسن آیا, ثم سلت العصر, فوراً مصلی پہ چلی گئی. رسول خدا نے کیا فرمایا تھا, میری بیٹی فاطمہ کا کف نہ ہوتا کوئی اگر علی نہ ہوتے. یہ کف کیا تھا؟ علی عبادت میں بھی بطول کے ہم پلہ, علی صداقت میں بھی بطول کے ہم پلہ, علی شجاعت میں بھی بطول کے ہم پلہ. عبادت علی کی کیا تھی؟ ایک رات میں 1000 رکعت علی نماز پڑھتا تھا, ایک رات میں 2,000 سجدے علی کرتا تھا. اسی علی کی برابر ہے عبادت میں فاطمہ. اب پتہ چلا بطول کس کو کہتے ہیں, جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. جو ہر رات میں علی کے برابر ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ حدیث دلیل ہے کہ سیدہ معصومہ ہے, سیدہ بطول ہے. اور ایک بات میں زیادہ زحمت نہ دوں, پڑھنے والے آپ کافی ہیں, بھائی بھی تشریف فرما ہے. ایک بات آج کی مجلس سے لے کے جائیے گا, یہ جو شہزادی کے ایام منائے جا رہے ہیں, اگر آپ منبروں سے سنیں, محفلوں میں بیٹھے کہ بطول حق لینے گئی تھی, یقیناً بی بی کا حق تھا, حق لینے گئی تھی, لیکن مقصد چند کھجورے نہیں تھا.
اسے کھجوروں کی کوئی محتاجی نہیں جس کی سلطنت میں ریاست کائنات ہو، جس کی ماں کے دیے سے ہر گھر کا دیا جلتا رہا ہے، اسے کھجوروں کی کیا محتاجی۔ حق بی بی کا اپنی جگہ تھا، مگر دو مقصد تھے دربار میں جانے کے، ایک مقصد ولایت علی کا اعلان تھا، دوسرا مقصد منافقوں کے چہرے پہ نقاب کرنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے دربار میں کھڑے ہو کے شہزادی نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من امور ابتداها وصبوح آلاء اصلاحها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها والناء عن الجزاء عمدها والتفاوت عن الادراك عمدها وندبهم الاستزادة بشكر الاتصالها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ابي محمدا عبده ورسوله واشهد ان امير المؤمنين وامام المتقين علي ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل ثم التفت الى اهل المجلس وقال ايها الناس تفرون من القتال، تم علی کے مقابلے میں کیا لڑو گے؟ تم تو وہ ہو جو میدانوں سے بھاگا کرتے تھے۔ خدا کی قسم حدیث میراث بولا رہے تھے جو کہہ چکے تھے کتاب کافی، حدیث مجہول تھی، ان کا ہدف تھا قرآن کے منافی، دلیل میں آیتوں سے بھی سنا رہی تھی جواب شافی، وہ آیتیں جو بدل نہ پائے کوئی مورخ کوئی صحابی، کلام عصمت سے چیخ جائے، لبے سقیفہ میں دم نہیں تھا، جناب زہرا کا ایک خطبہ عصائے موسیٰ سے کم نہیں تھا۔ خطبہ ہے بدول کا، یہ خطبہ زہرا نہ تھی، یہ ذوالفقار حیدری تھی جو میدان میں کام آئی۔ آج بھی آپ دنیا سے پوچھ لیجئے کیا وجہ ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کے علی کے دائرے میں آئے؟ ایک ہی وجہ بتاتے ہیں، حق سیدہ۔ آج بھی مبلغ ولایت میری شہزادی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا گھر تک پیغام حق پہنچ گئی، وہ حقائق جو کتابوں میں بند تھے آج آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ اسی کا تو نتیجہ ہے کہ مولانا اسحاق مرحوم نے بھی کہا تھا بطول سچی ہے، اسی کا نتیجہ ہے مولانا طارق جمیل نے کہا تھا کہ علی حق ہے۔ ہاں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، سیدہ کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر عبادت اس وقت قبول ہوگی جب دل میں ولایت نہیں ہوگی، منہ پہ مار دی جائیں گی عبادتیں اگر ولایت نہ ہوئی، لیکن ایک منزل شاید ایسی ہے ولایت بھی قبول نہیں ہوگی۔ آپ کے میرے ساتھ میں مولا کا فرمان، آقا فرماتے ہیں انما الولایت لا تقبل الا بالبراءۃ، نماز روزے حج زکات قبول ہیں ولایت کی وجہ سے، ولایت تب قبول ہوگی جب دادی کے دشمنوں میں لعنت کرو گے۔ آج قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے مبادت کیے بغیر اور پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر۔ پاک سیدہ میں دشمن لعنت مرحوم کے ان جملوں کی تشریح میں مولا کے اور ایک اور فرمان سے کہا، وہ چھٹے مولا نے فرمایا تھا آج مجھے پوچھتے مولانا وہ بندہ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے ہمارے حق میں دلیلیں دیتا ہے، وہ بندہ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے ہمارے حق میں دلیلیں دیتا ہے، اب ہم اسے شیعہ مانے کیا مانے، چھوڑو اس کو، تمہارا مکتب مر نہیں گیا، تمہارے وارث مر نہیں گئے کہ اب ہم اپنا مذہب غیروں سے لیں گے۔ تو سوٹی میرے چھٹے مولا نے دی، آقا نے فرمایا قاذبا من ادعا محبتنا ولم يتبرأ من عدونا، وہ بندہ جھوٹا ہے جو ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ہمارے دشمن پہ لعنت بھی نہ کرے۔ آج بھی پیغام ولایت پہنچا رہی ہے تو دو جملے سے مسائل سے پڑھوں گا، بھائی کے حوالے میں کروں گا۔ شکر کیا کرو تمہیں سیدہ کا دروازہ ملا،
जर्मनी से एक मियां बीवी का जोड़ा मशहद ले आ गया। 8वें बादशाह की ज़ियारत करने के बाद आयतुल्लाह मिलानी के दफ्तर में चले गए कि हमें आयतुल्लाह मिलानी से मुलाकात करनी है। कौन है सैयदा, खुदा की कसम। दफ्तर में आए, इजाजत मिल गई, मुलाकात की, पहुंच गए आयतुल्लाह मिलानी के पास। सलाम का जवाब। आयतुल्लाह मिलानी ने पूछा खैरियत से आए हैं? कहने लगे हाँ, हम मुसलमान नहीं हैं, हमारे साथ एक वाक़या पेश आया, हमें पता चला शियों के मरजा हैं इस वक्त, हम आपको एक बात बताने आए हैं। आयतुल्लाह मिलानी ने फरमाया जी बताइए। कहने लगे कि हमारी जवान साला बेटी थी जिसकी उम्र थी 18 साल, उसका एक्सीडेंट हो गया था। दौरान एक्सीडेंट उसका निचला हिस्सा वो माजूर हो गई थी, चल नहीं सकती थी। हमने हर डॉक्टर को दिखाया, कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेता। एक तबीब हमें मिल गया, उसने कहा मैं इस शर्त पे इसका इलाज करूंगा कि अगर कोई और डॉक्टर भी मेरे साथ समान, कोई डॉक्टर की लोड़ नहीं। उसने कहा ठीक है मैं रिस्क लेता हूँ, ऑपरेशन करूंगा, लेकिन मुमकिन है दौरान ऑपरेशन ही मर जाएगा क्योंकि इसकी पसलियां टूट गई। हमने जब बेटी को बताया कि डॉक्टर ने इस तरह कहा है कि दौरान ऑपरेशन ही मर सकती है, उसने कहा बाबा मेरा ऑपरेशन ना करवा, मुझे घर बिस्तर पे लटा दे, जब वक्त आएगा मैं चली जाऊंगी, मैं बिस्तर पे दौरान ऑपरेशन तड़प तड़प के मरना नहीं चाहती। कहते हमने घर में लटा दिया। हमारे घर में एक खातून काम करती थी जो इसी ईरान से ताल्लुक रखती थी, एहतराम से हम उसे बीबी कहा करते थे। अचानक एक दिन बीबी और हमारी बेटी बंद कमरे में बैठे थे। बीबी ने कहा थोड़ा वक्त रह गया तेरा, तो तड़प रही है। उसने हाथ जोड़ के कहा बीबी कोई गलती कोताही हो गई तो माफ कर दे। बीबी ने कहा तुझे तबीब ना बताऊं? कहने लगी जी बताइए कितने पैसे लेगा, मैं बाबा से बात करती हूँ, बाबा देगा। बीबी ने कहा वो तबीब पैसे भी नहीं लेता। कौन है? तड़प गई। बीबी ने कहा मैं हूँ सैयद ज़ाती, मेरी दादी की भी पसलियां टूट गई थी। तुम ऐसा करो मेरी दादी को पुकारो। अचानक तड़पी, मुसलमान नहीं थी, शिया नहीं थी, जानती नहीं थी तवस्सुल कैसे करना है, क्या करना है। बीबी बताइए कैसे पुकारो? उसने कहा रुख कर जन्नतुल बकी की जानिब और कह दे ऐ टूटी पसलियों वाली बीवी, तुझे तेरी पसलियों का वास्ता। कहते वो बीबी वही उसको लगा के खुद अपने हुजरे में गई, 2 रकात नमाज बीबी को हदिया किया, नमाज पढ़ के शहजादी की तस्बीह पढ़ के अब इसने रुख किया जन्नतुल बकी की जानिब। हाथ जोड़ के कहने लगी ऐ मेरी दादी, तुझे तेरे हुसैन की टूटी पसलियों का वास्ता, मैंने एक मरीज तेरे दरबार